دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، اللہ رب العزت کے دربار میں دعا ہے 2026 کا پہلا درس قرآن جس میں سرکار کی معراج کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس موضوع پر ڈسکس کرنے کے لیے میں نے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل سے آیت پاک پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا۔ یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو سفر کے آغاز میں عظمتیں عطا فرمائی ہیں، ان عظمتوں کا تذکرہ خود وحدہ لا شریک فرما رہا ہے کہ ہم نے کیسے اہتمام کیا اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروانے کے لیے۔ نہایت توجہ کے ساتھ آپ نے آج کا درس پاک سننا ہے۔ بات آج کی یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ نبی پاک کے دیوانوں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نبی اور بھی تشریف لے کر آئے ہیں، اللہ کے رسول اور بھی تشریف لے کر آئے ہیں، لیکن جو معراج اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور نبی کے حصہ میں نہیں آئی، وہ کسی اور رسول کے حصہ میں نہیں آئی۔ ہمارے نبی کا معراج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلا حجاب اپنا دیدار مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ یہ ہمارے نبی کا معراج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک معراج اس امت کو بھی عطا فرمایا ہوا ہے۔ وہ معراج کیا ہے کہ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ عقیدہ پختہ کر لیں، یہ نعرہ بڑا ایمان والا ہے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے آقا ہمارے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے منہ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی زبانوں کو سلامت رکھے جو میرے نبی کی عظمت میں بولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی سے عرض کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی ایک حدیث ہے، فرمان ہے، آپ کا قول مبارک ہے کہ میرے جو علماء ہوں گے وہ نبیوں کے وارث ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کا فرمان ہے نا کہ میرے علماء نبیوں کے وارث ہیں، تو یا رسول اللہ کیا کوئی ایک ایسا عالم دین آپ میرے سامنے مجھے دکھا سکتے ہیں کہ جو واقعتاً آپ کی شریعت کا وارث ہوگا اور جس کے اوپر یہ حدیث پاک فٹ آ رہی ہو؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیسا دکھایا، روحانیت میں دکھایا، خواب میں دکھایا، یہ الگ معاملہ ہے، حدیث پاک موجود ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ ایک عالم دین یا رسول اللہ میرے سامنے لے کر آئیں، تو میرے سرکار نے فرمایا، اے محمد الغزالی تشریف لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اتنی شان والی یہ امت ہے کہ اللہ کے جو پچھلے انبیاء ہیں وہ بھی فخر کرتے ہیں۔ تو جب حضرت سیدنا امام الغزالی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو کیا ہوا، آپس میں گفتگو ہوئی، کچھ ڈائیلاگ ہوا۔ کیا ڈائیلاگ ہوا؟ نہایت توجہ سے سننے والی بات ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کے بعد کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، اگر میرا نام پوچھتے ہو تو اے پیارے موسیٰ سنو، میرا نام محمد بن محمد الغزالی ہے۔ آپ کی سبحان اللہ ذرا ڈیلی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے غزالی میں نے تو صرف تیرا نام پوچھا ہے، تو نے اپنا نام، اپنے باپ کا نام، اپنے دادا کا نام بتا دیا۔ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام میں تو آپ کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، اور تو میری سنت پہ کیسے عمل کر رہا ہے؟ سوال میں نے ایک پوچھا، کئی جواب دے دیے۔ امام غزالی کہنے لگے، اے موسیٰ یاد کریں جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے صرف ایک سوال کیا تھا،
ما تلکا بیمینی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وحدہ لا شریک نے صرف ایک سوال کیا تھا، اس کے جواب میں کتنے آپ نے جواب دیے تھے؟ سبحان اللہ بولیے، ذرا ماحول کو تگڑا بنائے ذرا۔ موسیٰ یاد کیجئے جب اللہ نے پوچھا تھا اے پیارے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو جواب تو یہی بنتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، جواب مکمل ہو جاتا ہے۔ تو لیکن آپ نے کہا اے پیارے موسیٰ، اے پیارے اللہ، یہ میرا ڈنڈا ہے، اس سے میں بکریاں چارتا ہوں، اس سے پتے چارتا ہوں، اس سے کئی اور بھی کام لے لیتا ہوں۔ تو سوال کا جواب تو ایک ہی بنتا ہے۔ جیسے آپ نے 2-3 سوالوں کے جواب دے دیے، ایسے ہی میں نے آپ کی سنت پہ عمل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے اے غزالی، اوے وہ تو کچھ اور معاملہ تھا، وہ تو میرا فخر تھا کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں وہ آپ کا فخر ہے، یہ میرا فخر ہے کہ میں کلیم اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ جب یہ سوالوں کے جواب دیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرت کا اظہار کیا، ادھر سے میرے مصطفیٰ نے اشارہ کر دیا، حضرت موسیٰ کو یقین آ گیا اللہ تعالیٰ نے جیسا نبی تگڑا عطا فرمایا ہے، امت پر بھی اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ہمارے نبی کا جو معراج ہے وہ یہ معراج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اس واقعہ کے پیش نظر جیسے امام غزالی نے فرمایا اے موسیٰ وہ تیرا کمال ہے کہ تو خدا سے باتیں کرتا تھا، یہ میرا کمال ہے کہ میں موسیٰ سے باتیں کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ تیرا معراج ہے کہ تو نے خدا کو دیکھا ہے، یہ ہمارا معراج ہے کہ اللہ نے ہمیں وہی مصطفیٰ عطا فرمایا ہوا ہے۔ سفر معراج کا آغاز اللہ تعالیٰ نے کلام پاک سے کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، خاص بندے کو سیر کروائی۔ ذرا آنکھیں کھول کے میری بات سنیے گا۔ اس سفر کے 3 حصے ہیں۔ کتنے؟ سارے بولیں 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 اسریٰ، سیر سے نکلا ہے، نہیں نا سبحان اللہ کہتے؟ اسریٰ سیر سے نکلا ہے۔ سبحان اللہ زی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ دوسرا درجہ معراج، اوپر چڑھنا، یہاں بھی سبحان اللہ تگڑی بنتی ہے، یہ ہمارے نبی کا اگلا درجہ ہے۔ معراج یہ دوسرا درجہ ہے، اور سدرۃ المنتہا سے آگے ہے اعراج۔ اسریٰ، معراج، اعراج۔ اعراج وہ بلندی جو کسی پابندی کے بغیر ہو۔ تو جو اسریٰ تھا یہ ہے مکہ سے فلسطین تک، معراج فلسطین سے سدرۃ المنتہا تک۔ آپ ذرا جاگ سکتے ہیں؟ ایک بات سنانے لگا ہوں۔ کتنے سفر؟ 3، اسریٰ، معراج، اعراج۔ یہ 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے، نتیجہ تب سمجھ میں آئے گا۔ میرے نبی کو اللہ نے 3 ہی کیفیتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، بشریت، نورانیت، حقیقت۔ اسریٰ، معراج، اعراج۔ کچھ بھائی ہم سے لڑتے ہیں، نبی کو نور نہیں کہنا چاہیے۔ احادیث کا مطالعہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو جو لباس دیا ہے بشریت والا، وہ کسی اور سفر کے لیے ہے، نورانیت والا کسی اور سفر کے لیے ہے، حقیقت محمدی کسی اور سفر کے لیے ہے۔ جب نبی پاک نے سفر کیا سیر والا، تو جہاں جہاں سفر کیا یہاں بشر رہتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا کرو یار تسی، ذرا جا کے بیٹھو۔ نبیوں کے امام کی سب سے اعلیٰ ترین جو مقام ہے آج اس پر ڈسکس کی جا رہی ہے۔ سفر معراج میں جو مکہ سے فلسطین تک گئے، میرے نبی بشر بن کر گئے، میرے نبی بشر بن کر گئے۔ تو جب فلسطین سے سدرۃ المنتہا تک گئے، وہ نورانی فرشتے کے ساتھ نور بن کر گئے۔
اب اگلا سفر حقیقت محمدیہ کے ساتھ ہے کہ جب نوریوں کے سردار بھی پیچھے رہ گیا، آگے صرف مصطفیٰ جا رہا ہے، تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو نورانیت مصطفیٰ جو ہمارے ذہنوں میں ہے، یہ درجہ میرے محبوب کا نہیں۔ میرے حضور نے ابو بکر صدیق کو فرمایا تھا، اے ابو بکر صدیق میرے بارے میں زیادہ سوچا نہ کرو، میرا مرتبہ کیا ہے یہ صرف اللہ ہی میرا جانتا ہے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ مسند امام احمد شریف کی حدیث پاک، جب نبی پاک علیہ السلام نے آ کے لوگوں کو بتایا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، میں نے اللہ کو، بچوں سنو بھائی، میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک صحابہ کرام کے ساتھ مل کر نبی پاک کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اکیلے ہی دیدار کر رہے؟ اللہ، آپ اکیلے ہی دیدار کر رہے؟ یا رسول اللہ ہمیں بھی خدا دیکھنا ہے، ہمیں بھی دکھا دیتے۔ یہ جملے کا جواب سنیے۔ پہلے ایک اور بات ہے، یہ جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک بار کہا تھا، یا الہ العالمین میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو ادھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کلے آئی ہیں؟ یہ تو جملہ ہم بھی بولتے ہیں نا، کوئی کھانا کھا رہا ہو تو مذاق میں کہتے ہیں کلے کلے کھائی جاندے ہو، یہ ہمارا جملہ ہے اپنے پنجابیوں کا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا سونے کلے ویکھ آئے اور ابنو، ہم نے بھی دیکھنا ہے کیسا ہمارا پروردگار ہے، کیونکہ یہ ایک سیکرٹ بات ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے دیدار نہیں کروانا سرکار کے علاوہ۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ سوال ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر کے بھیجا ہے، مجھے اس کا انتظام کر کے بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا، ہمیں بھی دکھائیں۔ تو فرمایا ایسے نہیں، سنو میرے چہرے کو غور سے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مرتبہ دے کر بھیجا ہے۔ مسند امام احمد شریف کی حدیث پاک ہے، میرے سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا دیدار کے پیچھے پڑنے والوں سنو، من رانی فقد رال حق، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا خدا کو دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ من رانی فقد رال حق، جس نے محمد کا نظارہ کیا خدا کا نظارہ کر لیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، ہم جتنا مرضی شان میں اپنے مصطفیٰ کا بیان کر لیں، لیکن ایک فرق لازمی رہنا ہے، جس کے دیدار کی بات ہو رہی ہے وہ ہمیشہ معبود رہنا ہے، ہمارے محمد نے ہمیشہ عابد رہنا ہے، ہمارے سرکار نے ہمیشہ ساجد رہنا ہے، ہمارے پروردگار نے مسجود رہنا ہے۔ تو جب یہ معاملہ ہونے لگا، اللہ تعالیٰ نے دو ہستیوں کا انتخاب فرمایا، ایک ہستی آسمانوں سے، ایک ہستی زمین سے۔ زمین والوں بولو، ایک ہستی آسمانوں سے، ایک ہستی زمین سے۔ وہ کیسے؟ آسمانوں سے جبرائیل کو چنا اور تصدیق کے لیے حضرت صدیق کو چنا۔ جبریل نے کہا مولا حکم، اے جبریل جاؤ محبوب کو لے کے آؤ۔ مولا ٹھیک۔ پہلے ان کے گھر جانا ہے، مولا ٹھیک۔ پھر حتیم کعبہ میں لانا ہے، مولا ٹھیک۔ پھر وہاں سے اقصیٰ میں جانا ہے، مولا ٹھیک۔ پھر سدرہ پہ آنا ہے، مولا ٹھیک۔ آگے میں جانا تو میرا محبوب جانے۔ مزہ آیا کہ نہیں؟ واپسی پر جب میرے مصطفیٰ پلٹ کر واپس آئے، سبھی نے انکار کر دیا، سبھی نے انکار کر دیا، صرف ایک بندہ تھا جس نے بغیر سوچے سمجھے یہ جملہ بولا، محبوبہ اگر تسی کہندے ہو کہ میں ویکھ کے آیا ہوں، ابو بکر ماندا کہ میرا محبوب سچ کہتا ہے۔ اب میں نتیجہ دینے لگا ہوں، ایک بندہ چنا آسمانوں سے، ایک بندہ چنا زمینوں سے، اس نے بھی انکار نہیں کیا۔
اس نے بھی انکار نہیں کیا، معاملہ کیونکہ محبوب خدا کا تھا، اس نے بھی مان لیا، اس نے بھی مان لیا، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو درجہ کیا دیا۔ میرے پیارے لوگوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سنا توجہ کے ساتھ، جس نے محبوب کو مان لیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں پہلا نمبر جبریل کو دے دیا، صحابہ میں ابو بکر صدیق کو عطا فرما دیا۔ یہ ایسے درجے نہیں ملتے، مصطفیٰ پر قربانیاں کرنی پڑتی ہے۔ ایک اور بات، مسند امام احمد شریف کی حدیث پاک ہے۔ آج کل ایتھیسٹ بہت سر اٹھا رہے ہیں، الہاد والے، ملحد بندہ، دہریہ جو ہوتا ہے، وہ بڑا سر اٹھا رہے ہیں کہ معاذ اللہ تعالی خدا نہیں ہے۔ یہ جملہ آج کل تو مناظرے ہو رہے ہیں، لیکن مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، جن مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا او دا معاملہ ہی سیدھا پیا ہوا ہے، او دا معاملہ سیدھا۔ او کیویں؟ جو خدا کے ہونے پر دلائل ہیں عقلی، قرآن سے نہیں، حدیث سے نہیں، جو خدا کو نہیں مانتا قرآن کو کیسے مانے گا؟ جو خدا کو نہیں مانتا مصطفیٰ کا فرمان کیسے مانے گا؟ ان کے لیے دلائل اور ہیں، مسلمانوں کے لیے دلائل اور ہیں۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا، علامہ اقبال تسی واہ ہی سفر کیتا وا یورپ دا، ہیں انگریزاں نال ملے ہو، فلانے سفر کیتے آ، تے کوئی دسو گل۔ کہن لگے میں ایک واری نا یورپ دے وچ، اوتھے ایک بندہ مینوں پروفیسر ملیا، کہن لگا علامہ اقبال تسی بھی بڑا پڑھے ہو تے تحقیقات ساڈیاں بھی بہت نے، سبحان اللہ کہہ سکتے ہو کوئی نہیں، تحقیقات ساڈیاں بھی بہت نے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ دے بارے گل کر دے ہو؟ کہن لگا جی اللہ تعالیٰ دے ہون دے بارے، کہ اللہ ہے۔ ہم نے 17 آرگیومنٹس، 17 دلائل ڈھونڈ لیے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا ہے۔ کنے 17 دلیلاں لب لیاں، تے تسی کنیاں لبیاں؟ اسی 17 لب لیاں کہ خدا ہے۔ علامہ اقبال اگوں ہس پے ہیں، کہندے مینوں تسی بھی جھلے لگدے ہو۔ علامہ اقبال کہندے تسی جھلے ہو، 17 دلیلاں اوے اینیاں لبن دی کادی لوڑ؟ کہن لگے پھر تسی کی لبیا؟ کہندے مینوں اکو مصطفیٰ لبا، مدینے والا نبی سانو لب گیا۔ جدوں مصطفیٰ نے کہہ دیتا کہ او ایک ہے، دوجی دلیل دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ مسلمانوں کے لیے دلائل ہے، تو باقی اللہ کے ہونے کے لیے وہ دلائل الگ ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ تو بہرحال مسلمانوں کے لیے دلیل دی جا رہی ہے جو کہتے ہیں کہ خدا ہے کہ نہیں ہے۔ مسند امام احمد شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے جس نبی سے بھی بات کی، پردے سے بات کی، جس نبی سے گفتگو کی، درمیان میں کوئی حجاب رہا، لیکن جب تیرے اور میرے مصطفیٰ کی بات آتی ہے، میرے حضور نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، اور میں تے اکھاں دے نال اپنے رب نو بڑی سونی صورت ویکھ کے آ رہا۔ واللہ اکبر، بڑی اچھی صورت میں نے اپنے خدا کو دیکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک دو باتیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب آپ کی امی جان پر اعتراض ہوا کہ حضرت عیسیٰ کا تو ابا نہیں، یہ کہاں سے لے کے آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی نازل کی کہ اشارہ حضرت عیسیٰ کی طرف ہی کرو کہ تمہارے اعتراض کا جواب یہی بچہ دے گا، میں کوئی نہیں دینا، ایدے کو لو پوچھو جو بھی پوچھنا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اماں کی جولی میں جواب دیا تھا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وَآتَانِيَ الْكِتَابَ، اور مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے۔ تو جب بات آئی مصطفیٰ پر اعتراض کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی معراج پر گئے، اوپر کو کیسے چڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ ایدہ جواب تو نہیں دینا، سبحان اللہ جی، اللہ اکبر، محبوب جواب نہیں دے گا، سبحان اللہ جی،
وہ پاک پروردگار ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے۔ اب یہاں پر میں ایک عقیدہ دینے لگا ہوں آپ کو۔ کہتے ہیں مصطفیٰ نے رب کو نہیں دیکھا، جبریل کو دیکھا۔ ایک ٹولہ کہتا ہے رب کو نہیں دیکھا، علی کو دیکھا ہے۔ ہم نے کہا بڑی عجیب دلیلیں ہیں، اور جبریل کا دیدار کروانے والوں اور 24 گھنٹے جبریل تے مصطفیٰ دے بوئے تے بیٹھے رہتے ہیں، سمجھن والی گل ہے۔ اور صبح شام تے جبریل حضور دے بوئے تے بیٹھے رہتے ہیں، تو اتھے جا کے ویکھیا تے کی ویکھیا؟ تو جو کہتے ہیں علی کو دیکھا، اوے مولا علی نو تے سرکار نے کچھڑ چک چک کھلایا ہے، ساڈے نبی نے مولا علی نو انج کھلایا ہے، تو اتھے بھی اگر علی نو جا کے ویکھیا تے کی ویکھیا؟ اب سنیے ذرا توجہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ جو ہے دیدار والا، کہ اب ان دونوں کا رد ہو گیا۔ کہتے ہیں جبریل کو دیکھا، ایک کہتے ہیں علی کو دیکھا۔ ہم نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کا یہ سفر شروع کرنے کے لیے سبحان اللہ کا لفظ بولا ہے، اور لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ اے لوگوں، نہ آپ نے شک میں پڑھنا ہے، نہ آپ نے تردد میں پڑھنا ہے، نہ اپنے انکار میں پڑھنا ہے۔ جب آپ کے سامنے کوئی عالم دین یہ جملہ بولے کہ سبحان اللہ ذی اسرا، کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دیدار عطا فرمایا، تو تسی بھی کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارا تو بھائی سیدھا معاملہ ہے، ہمارا سیدھا معاملہ ہے۔ نہیں ویکھو نا، لو جی 8 منٹ باقی رہ گئے، 8 منٹ توجہ سے سن لو۔ یہ جو سفر تھا یہ تھا خواب میں، روحانی تھا، جسمانی نہیں تھا۔ نبی جسم کے ساتھ نہیں گئے کیونکہ جسم نہیں جا سکتا۔ اس کے جواب میں یہ ہے، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بے عبدہ، بے عبدہ، اپنے بندے کو سیر کروائی، اپنے بے روح عبدی ہی نہیں کہا، اپنے بندے کی روح کو سیر کروائی۔ یہ رب نے نہیں کہا، کیا کہا؟ بے عبدی ہی، اپنے بندے کو سیر کروائی۔ تو بندہ وہی ہوتا ہے جس کے جسم میں روح بھی ہو، ایسے خاص بندے کو سیر کروائی ہے، بے عبدی ہی، اپنے خاص بندے کو۔ تو جب بے عبدی ہی آ گیا، اس کا بندہ وہ جدہ مرضی کرے، تو یہ دلیل ہے ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کے ساتھ اپنے محبوب کو دیدار عطا فرمایا ہوا۔ ایک حدیث پاک سن لیں مسلم شریف سے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے میں سیر کرتا گیا، جب سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرا تو کیا کہا؟ رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ۔ ترجمہ نال میں کر دیتا، رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ۔ میرے سرکار نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کے اللہ کی نماز ادا کر رہے تھے۔ اللہ گالی موک گئی۔ یہ جو حدیث پاک ہے، جو معراج کو نہیں مانتے اس حدیث پاک سے طویلیں نکالتے، نہیں یہ مطلب ہو رہا، یہ مطلب ہو رہا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ مطلب وہی ہے جڑا لکھیا ہوا وچ۔ ساڈا عقیدہ ہے یا سانو اورے پرے ترجمہ کرن دی لوڑ نہیں، ساڈا ترجمہ سیدھا ہی ہے۔ رأیت موسیٰ، نبی نے کہا میں نے موسیٰ کو دیکھا قائمن، کھڑے ہوئے، یصلی، نماز پڑھدے سی، فی قبرہ، اپنے قبر دے وچ۔ سیدھا ترجمہ، سانو طویلہ کڈن دی لوڑ نہیں۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک نبی قبر کے باہر جا رہے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ دوسرے نبی قبر کے اندر ہیں، اوپر والے نبی کا دعویٰ ہے کہ میں نے دیکھا ہے اندر، جو اندر نبی ہے میں نے دیکھا ہے ان کو، وہ کھڑے تھے اور نماز ادا کر رہے تھے۔ یہاں پر دو کیفیتیں ہیں، یا تو اللہ تعالی قبر کے پردے ہٹا دے، یا تو اللہ تعالی قبر کے پردے ہٹا دے تو تب نظر آتا ہے، یا اللہ تعالی نگاہ نبوت بڑی پاورفل بنا دے تو تب نظر آتا ہے۔ کوئی سے بھی ہو،
اہل سنت یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر پردے ہٹا دیے تو مصطفیٰ کے لیے ہٹا دیے، مصطفیٰ نے نگاہ نبوت سے دیکھا، مسلمان یہ بھی ماننے کو تیار ہے۔ یہ شان ہے ہمارے مصطفیٰ کریم کی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے دوستو، آئیے ایک داتا صاحب کے کتاب سے بھی ایک لنگر لے لیں، آخری بات ہے۔ جب میرے مصطفیٰ واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب ملاقاتاں ہوئیاں ختم تے جا کے ڈیوٹیاں سنبھالو۔ تو سبحان اللہ سنبھالو۔ یا رسول اللہ پیارے محبوبہ جاؤ ہونا دنیا تے جاؤ۔ میرے سرکار نے عرض کیتا، داتا صاحب لکھ دینے، مولا ایڈے جلوے وکھا کے ہن واپس پہ جڑائیں، میں تو نہیں جانا۔ محبوبہ جاؤ نہ مولا ہوں نہ بھیج، اپنے جلوے وکھا کے تے واپس کا تو بھیج دیں۔ داتا صاحب نے آکھیا اگوں مولا کریم نے کیا، سونیا محبوبہ چلو آپاں اے بھی انتظام کر دینے اج، تسی چلے جاؤ۔ مولا پھر ہوئے گا کی؟ فرمایا محبوبہ اسی تانوں ایڈا وڈا تحفہ دے کے بھیجن لگے ہاں۔ یا اللہ کیڑا تحفہ؟ میرے اللہ نے فرمایا اے محبوبہ آج تو اینا سارا سفر کر کے میرا دیدار کرن واسطے آیا ہے، میں تیرے نال وعدہ کردا واں تو آج واپس چلا جا دنیا تے، ہر نماز دے وچ میں اپنا دیدار تینوں عطا فرماندا ہی رہواں گا۔ اللہ اکبر۔ لگاتے ہیں نعرہ آقا ہمارے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، جواب دیو لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، بڑی شان والے آقا ہمارے، بڑی شان۔